إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام تر تعریفات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریفی کلمات، تمام تر تقدیسات، تحلیلات، تکبیرات، تقدیسات، ہر طرح کی بڑائی والے اور تعریفی والے کلمات اس اکیلے تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس رب العالمین نے مرد اور عورت سے ایک انسان کا کارواں پیدا کر دیا، پوری نوع انسانی کو پیدا کیا، اس کی ضروریات کو پیدا کیا اور پھر سسٹم ایسا بنا دیا، ایک دوسرے کو ضرورت اور معاون بنا دیا کہ ہماری تمام تر ضروریات اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ان کو پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ اسی دنیا کے اندر بنا دیا۔ اور یہ تعلیمات ہم تک جو پہنچی ہیں، قرآن کریم، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک شخص کی مکمل طور پر پوری زندگی کی محنت کے نتیجے میں پہنچی ہے۔ اور وہ شخصیت کون ہے؟ پیغمبر آخر الزماں ہے، شافع روز جزا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں ارب و درود و سلام ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ اور مکمل طور پر شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جتنی ہماری کوشش ہے اور جتنی دین کی ضرورت ہے اس طریقے سے ہمیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی ملاقات میں یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سورت شروع کی تھی اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ وہ سورت سب کو یاد ہوگی اور جو پچھلی ملاقات میں ہماری باتیں ہوئی ہیں وہ بھی یاد ہوں گی، اور ان باتوں کے نتیجے میں اگر عصر کی نماز میں کوئی کوتاہی ہوگی تو وہ اللہ کے حکم سے دور ہو گئی ہوگی، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ سورت کون سی تھی؟ ترتیب کے اعتبار سے، قرآنی ترتیب کے اعتبار سے وہ 103 نمبر پر تھی، اور نزول کی ترتیب کے اعتبار سے 13ویں نمبر پر نازل ہوئی تھی، اور وہ ہے سورۃ العصر۔
اور مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں پچھلی ملاقات کا کہ والعصر، اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر بتایا کہ مجھے عصر کی قسم ہے، اور عصر کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ زمانہ، کہ زمانے کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے، اور زمانے کی اہمیت میں حدیث یہ ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، ابن آدم سے کہو کہ زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ تو مجھ سے چلتا ہے، یہ چاند سورج ستارے دن رات یہ سب مجھ سے ہیں، میری ملکیت سے ہیں، اگر یہ ان کو گالی دے گا تو گویا یہ ان کو گالی نہیں دے رہا بلکہ میری ذات اللہ تبارک و تعالی کو گالی دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم سب نے زمانے کو گالی نہیں دینی۔ دوسرا معنی اس کا عصر ہے، عصر کی نماز، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر، وہ شخص جس کی نماز عصر ضائع ہو گئی، فوت ہو گئی، وطر اہلہ ومالہ، گویا اس کا مال اور اس کی اولاد سب کے سب ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ مثال بھی ہم نے دیکھی تھی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے بعد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، یہ انسان جو ہیں یہ تمام کے تمام خسارے میں ہیں۔ 130 کروڑ انسان مسلمان، تقریباً 7 یا 7.5 ارب مسلمان ہیں، جس میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں، یہ بھی خسارے میں ہیں، اور باقی جو 6 کروڑ یا 600 کروڑ 6 ارب انسان ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں، تمام کے تمام۔ لیکن ان میں سے 4 ایسے لوگ ہیں یا 4 صفات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں، وہ لوگ اس خسارے سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس خسارے کی مثال ہم نے کیا لی تھی؟ زندگی کی، کہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، گل رہی ہے، ہر آنے والا دن ہماری زندگی کے دن کو ختم کرتا جا رہا ہے، ہم موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، یہ زندگی کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو رہی ہے۔ لیکن اگر 4 صفات جو شخص اپنا لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتا ہے۔ اور وہ 4 صفات کون سے ہیں جناب علی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الا الذین آمنوا، سوائے اس شخص کے، یعنی کہ ان اشخاص کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، جتنے دنیا میں وہ اچھے کام کر رہے ہیں، جتنے وہ بڑے عہدوں پر ہیں، جتنے وہ مالدار ہیں، یا جتنی وہ شخصیت ان کی نفیس ہے، صاف ستھرے رہنے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو دنیا میں ادیان ہیں، ہندو مت ہے، ان کے جو پنڈت ہیں، ان کا لائف اسٹائل ہمارے معاشرے کے مولوی سے زیادہ سادہ ہے۔ بینکاک چلے جائیں آپ، وہاں پر جو لوگ ہیں بدھ مت کو ماننے والے، ان کا پوری زندگی کا ایک ہی لباس ہے، وہ مہرون کلر کا ایک چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی ہے، اور ساری زندگی وہ بال بھی نہیں رکھتے، بالکل سادہ ایک لائف اسٹائل گزار رہے ہیں، لیکن ان کا وہ لائف اسٹائل اس دنیا سے الگ ہونے کا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کرسچن میں چلے جائیں، یہ جو فادر ہیں، یہ جو جتنی سسٹرز ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ جو سسٹرز ہیں یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو زندگی کی مشکلات سے تھک ہار کر، جن کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے یا ایسا غم لاحق ہو چکا ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ اب دنیا میں جینے کا ہمارا دل نہیں چاہ رہا، اپنے آپ کو ایک طریقے سے قاعدے میں اور ایک قید خانے میں اپنے آپ کو بند کر لیتی ہیں، اور نام اپنا کیا کر رکھ لیتی ہیں؟ سسٹر۔ زندگی بھر شادیاں نہیں کرتی، وہ زندگی بھر شادی نہیں کرتی، ایک چرچ کے اندر اپنی پوری زندگی گزار لیتی ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں، اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کی آیت کی روشنی میں، اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ آل عمران 3 سپارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 85 ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس دین کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم جتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ یہ 4 صفات کسی انسان کے اندر نہ ہو۔ کون سی ہیں وہ 4 صفات؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان اپنایا جنہوں نے۔ یہ ہم بہت خوش نصیب ہیں میرے بھائی، میرے عزیز، کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ورنہ نظر دوڑائیں ذرا، جیسے کہ میں نے مثال دی، کم سے کم 6 ارب لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو اسلام اور ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے۔
ننگی حالت میں ہیں بالکل، دن رات ایسے گزر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. صبح گئے کام پر، رات کو گئے کلب میں، شرابیں پی، زنا کیا، تھک ہار کر سو گئے، صبح دوبارہ کام پہ نکل گئے. اور کتنے ہی لوگ ہمارے پاکستان میں ایسے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے. جب ہم سیلاب زدگان کے پاس گئے سندھ میں، تو وہاں ایسے لوگ ہیں نہ دنیا کا پتہ نہ دین کا پتہ. اللہ اکبر کبیر. روڈوں پر ہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آ جائے گا کھانا دے دے گا. نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس کو ہر انسان نے مرتے دم تک اس کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ 4 چیزیں وہ ہیں جن کی انسان نے مرتے دم تک حفاظت کرنی ہے اور لڑنا ہے. بہت سارے امتحانات انسان کی زندگی میں آتے ہیں لیکن وہ کچھ وقت کے لیے آتے ہیں. ہم نے 9 کا امتحان دیا، میٹرک کا امتحان دیا، انٹر پڑھی، لیکن اس وقت ہم نے صرف 2 سے 4 سال محنت کی اور پھر اس کے بعد جو چیز پڑھی، امتحان دیا، اچھے نمبروں سے کوالیفائڈ ہوئے، لیکن آج ہمیں وہ یاد نہیں ہے. فزکس کے فارمولے ہمیں یاد نہیں ہیں، کیمسٹری کی ایکویشنز ہمیں یاد نہیں ہیں، بہت سارے میتھمیٹک کے فارمولے ہمیں یاد نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس وقت بہت اچھے طریقے سے پڑھا تھا. لیکن یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے دین کی ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ 4 چیزوں سے آپ نے زندگی بھر لڑنا ہے اور زندگی میں اپنانا ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے ایمان. اپنے ایمان کو خالص رکھنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. یہ مزاروں میں اور بابوں کے چکروں میں نہیں پڑھنا. یاد رکھیے یہ بات. اس منبر و محراب سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کوئی اختلافی بات نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہ ہو، لیکن خالصتاً حق بات کو چھپانا بھی یہ علم سے خیانت ہوگی. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ نہ دیں. آپ کو دلائل دیں گے لوگ، آپ کو بہت ساری مثالیں دیں گے. جناب علی اوپر سیڑھی پر اوپر جاننے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر آپ کو جج سے کوئی فیصلہ کروانا ہے تو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو جو ہے نا کسی ایس ایچ او سے ملنا پڑے گا تو پھر وہ اس کی حوالدار کی ضرورت پڑے گی. کتنی ہی مثالیں آپ کو دی جائیں گی وسیلے کے لیے. اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے ولیوں کا وسیلہ ضروری ہے. اللہ کی قسم وسیلہ اس چیز کا ہوتا ہے جو آپ کی پہنچ سے دور ہو. اللہ نے اپنے قرآن پاک میں فرما دیا دوسرے سپارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ کہہ دیجئے میں تو انتہائی قریب ہوں. اور یہ قریب کس کے وزن پر ہے؟ رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ جو نہایت کا ورڈ ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ اس کے گرامر کے اعتبار سے اس کے وزن پر آیا. اب اس کے وزن پر جتنے الفاظ ہوں گے سب کے ساتھ نہایت لگے گا. رحیم نہایت رحم کرنے والا، قریب نہایت قریب، انتہائی قریب، شفیق انتہائی شفقت کرنے والا، مجیب انتہائی دعاؤں کو قبول کرنے والا. اللہ اکبر کبیر. جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے دور ہی نہیں ہے تو پھر کیسا وسیلہ، کیسی سیڑھی، کیسا وکیل، کیسا حوالدار، کون سی مثالیں، کہاں کی مثالیں کہاں فٹ کر رہے ہو؟ تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرا محترم، یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. ایمان کو بچانا ہے اور ہر اس چیز پر نظر رکھنی ہے گہری جو ہمارے ایمان کو ضائع کر سکتی ہے. الا الذین آمنوا. دوسرے نمبر پر وعملوا الصالحات. صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف زبان سے بول دینا، دل سے تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جسم کے اعضاء سے عمل کر لینا بھی ضروری ہے. اور یہ کس کے لیے زیادہ ضروری ہے؟ اکثر خطیب اور علماء کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے اپنے سامعین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر میں اپنی بات کروں گا، بیان کرنے والوں کی بات کروں گا کہ عمل آپ سے زیادہ میرے لیے ضروری ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوتیں کرتے ہو، دن رات مطالعے کرتے ہو، نمازیں پڑھاتے ہو، لوگوں کو درس دیتے ہو. تمہارے اعمال کو کیا ہو گیا؟ تو آپ سے زیادہ مجھے عمل کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہ سوچ رہے قاری صاحب نمازیں پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، بلے بلے ہو گئی، جنت پکی ہو گئی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے.
جب تک عمل نہیں ہے میرا اور آپ کا خالصتاً اللہ کی رضا کے خاطر، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، اس کے اندر بدعت شامل نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر ہوگا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، اور پھر اسی عمل کی روشنی میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ تو بغیر عمل کے ہم نے کیسے سوچ لیا؟ سو کر وقت گزار رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہماری نمازیں قبول ہو گئی، سستی میں وقت گزار دیا اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو گئے، صبح شام دن رات کما لیا اور گھر پہ چلے گئے، سو گئے، اور پھر یہ سمجھ لیا کہ ہماری زندگی دین کے مطابق گزر رہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں سو رہا ہے تو اس کی آنکھیں کھول لے، وہ آج جاگ جائیں، اپنے آپ کو سستی میں نہ رکھیں۔ مسلمان کے پاس تو فارغ وقت ہے ہی نہیں، ٹک ٹاک دیکھنے کا، فیس بک دیکھنے کا، دیگر چیزوں کا۔ کبھی انسان کا دل بہت زیادہ بور ہو رہا ہو، کبھی تو چلو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں تو روز کی عادت بن گئی ہے کہ ایک فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، گانے سنے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اگر مسلمانوں کی مجموعی حالت یہ ہے کہ گاڑیوں میں اسپیکر صرف گانوں کے لیے لگائے جاتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے، اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اور مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو عمل ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 227، خود بھی نوٹ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کی سیر کرائی گئی تو میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ جو ہیں وہ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہاں ہونٹ بھی آنکھ کے ہوں گے، قینچیاں بھی آنکھ کی ہوں گی، عام قینچیاں نہیں ہوں گی میرے بھائی۔ جہنم کے حالات ایسے ہیں، رلا دینے والی حقیقت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ہؤلائی، کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ انہوں نے فرمایا کہ ہؤلائی، یہ وہ لوگ ہیں خطبائی، جو آپ کی امت کے خطباء ہیں، جو خود تو بیان کرتے تھے، لوگوں کو دین کی ترغیب دیتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ تو جب میرے لیے عمل اتنا ضروری ہے میرے بھائی، تو سوچیں آپ کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ سوچیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شروع کا جملہ تو بڑے اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جنت جہنم کا دار و مدار عمل پر ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت ہے، ہماری فطرت خاکی ہے، مٹی سے بنے ہیں ہم، اور مٹی کی دو صفات ہوتی ہیں۔ مٹی ایسے ہی پانی کی طرح نہیں ہوتی کہ ہلکا سا سلوپ ملا اور بہہ گئی، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا، ایک سلوپ والی جگہ پر مٹی رکھیے گا اور اسی کے اندر پانی ڈالیے گا، پانی آپ دیکھیں گے کہ بہہ جائے گا لیکن مٹی ٹھہر جائے گی۔ تو مٹی کے اندر ٹھہراؤ ہے۔ تم کیسے یہ اپلیکیشنز کے ذریعے اور ٹک ٹاک کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے یا دنیا میں آنے والے فتنوں میں کیسے بہہ گئے؟ تمہیں ہم نے پانی سے نہیں بنایا، تمہیں تو ہم نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو تمہاری فطرت تو مٹی ہے، تمہارے اندر جو وہ ٹھہراؤ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ اور پھر مٹی کی دوسری خاصیت کہ اس کو جس شیپ کے بوتل یا برتن میں ڈھالا جائے وہ ڈھل جاتی ہے، وہ لکڑی یا پتھر کی طرح سخت نہیں ہوتی۔ تو 10 سال سے 15 سال سے جس مسلک سے تم انوالو تھے، جو کانوں میں تمہارے بات پڑتی تھی، لیکن آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس مسلک کے خلاف، تمہارے خاندان والوں کے خلاف، تمہارے معاشرے کے خلاف تمہیں بات بتائی جا رہی ہے، تو تمہارے اندر اتنی سختی اور اتنی اکڑ کیسے آ گئی؟ یہ تو قرآن بتایا جا رہا ہے، حدیث بتائی جا رہی ہے۔ چاہے تم نے زندگی گزار دی ہو، 50 سال کی عمر کیوں نہ گزار دی ہو، بدعات میں، خرافات میں، شرکیات میں، لیکن آج اگر تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ قرآن و حدیث کی بات یہ ہے، تو آج اپنے آپ کو بدل لو۔ اتنی اکڑ صحیح نہیں ہے، یہ اکڑ جہنم میں لے جائے گی، یہ سختی پن جہنم میں لے جائے گا، اور یہ مٹی کی فطرت ہے بھی نہیں۔ اس کو قرآن و حدیث کے جس سانچے میں ڈھالا جائے گا وہ انسان ڈھل جائے گا، اپنا سر تسلیم خم کر لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے آگے اپنے سر کو جھکا دے گا، بات کو مان لے گا۔ یہی تو ہم سارا دن کرتے ہیں۔ رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جھکتے ہیں اللہ کے آگے۔ سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جھکتے ہیں اللہ کے آگے۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، فرمان کے آگے نہیں جھکتے، آیتوں کے آگے نہیں جھکتے، تعلیمات کے آگے نہیں جھکتے۔ وہاں پر انا آ جاتی ہے، وہاں رشتہ دار آ جاتے ہیں، وہاں مسلک آ جاتا ہے۔ نہیں، عمل ضروری ہے۔ یاد رکھ لیں، صرف پڑھنا پڑھانا کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ دو چیزیں، ایمان لانا ہے،
زندگی بھر مرتے دم تک ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کہیں ہم سے چھن نہ جائے. عمل کرنا ہے، عمل زندگی بھر مرتے دم تک کرنا ہے جب تک عمل آپ کے اوپر فرض ہے، الا یہ کہ آپ کا دماغ کام نہ کرتا ہو، آپ بے ہوشی کی حالت میں ہوں، قومے میں چلے گئے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی کیفیات سے بچائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی چلتے ہاتھ پیر اٹھائے، کسی کا محتاج نہ کرے. تو عمل زندگی میں ضروری ہے اور مرتے دم تک ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ اکبر کبیرہ، حق کی تلقین کرنی ہے، حق کی تلقین کرنی ہے. اور یاد رکھیں حق کی تلقین وہی کرے گا جو خود حق کو حق سمجھے گا. آج میں نے دعا پڑھی ہے شروع میں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. یا اللہ، اللہم اے اللہ، ارنا مجھے دکھا دے، حق حقا، حق کو حق کے ساتھ دکھا دے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باطل کو حق بنا کر اچھال رہے ہیں، سوشل میڈیا پر، مسجدوں میں، ممبر و محراب پر وہ شرک کو توحید بنا کر کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخیاں کرتے ہیں. آپ حاضر ہیں، ناظر ہیں، زندہ ہیں، نعوذ باللہ زندہ کو دفنا دیا صحابہ نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک الگ ٹاپک ہے. اشارہ کرنا اس لیے مقصود ہے کہ ہماری زندگیوں سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے. آپ کو قدم قدم پر ایسے لوگوں سے واسطہ ملے گا. تو آپ نے اپنے دامن کو بچانا ہے پہلے. تو حق کی تلقین وہی کر سکتا ہے جو حق پر عمل کرتا ہو، اور حق پر عمل وہی کر سکتا ہے جو حق کو حق کے ساتھ سمجھتا ہو. اور قرآن و حدیث سے بہتر کوئی حق نہیں ہے. آپ کو جڑنا پڑے گا. اور یہ جو لفظ واسیہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر استعمال کیا ہے، اس لفظ کے معنی سمجھ لیجئے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا نکلا ہے لفظ واسیہ سے. اور واسیۃ ایسی زمین کو کہتے ہیں جو بار بار سبزہ اگاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بار بار سبزہ اگاتی ہے. ایک تو یہ کہ سبزہ اگاتی ہے، دوسرا بار بار اگاتی ہے. ایک دفعہ اجاگر کر کے ختم نہیں کر دی تھی، ایک دفعہ کھیتی ہوئی اس کے بعد ختم نہیں. جب تک اس زمین کی زندگی ہے، جب تک زلزلہ نہیں آ جاتا اور وہ زمین دھس نہیں جاتی، جب تک وہ زمین زندہ ہے وہ سبزہ اگاتی رہتی ہے، اگاتی رہتی ہے، اگاتی رہتی ہے. تو حق کی تلقین جب تک میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے. ان الانسان لفی خسر، خسارے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے رہیں. یہ تو ڈیوٹی ہے ہماری، یہ تو ڈیوٹی ہے. اکثر ہی بیشتر ہم یہی آیت سنتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110. کیا آیت ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ کسی کو یاد ہو؟ تقریباً ہر جمعے میں ہوتی ہے یہ آیت. میں نے آپ سے کہا تھا کچھ آیتیں رٹ لیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس امت کی ڈیوٹی یہ ہے، ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے حق کی تلقین کرنی ہے، حق کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور یہ کام کب کرنا ہے؟ کب کرنا ہے؟ جب آپ کے اوپر حق بات آیا ہو گئی اسی وقت سے آپ حق کی تلقین کرنا شروع کر دیں. بلغوا عنی ولو آیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ مجھ سے تمہیں اگر ایک آیت بھی ملتی ہے نا، ایک آیت، اس کو بھی بلغوا آگے پہنچا دو. بلغوا بلوغت سے ہے پہنچ جانا، پہنچا دینا، پہنچا دو. ایک آیت بھی ہے. سوچو نہیں کہ جناب علی جب تک پوری ڈگری نہیں آئے گی، سند نہیں آئے گی، جب تک ہم نہیں کریں گے، جب تک کوئی مسجد نہیں مل جائے گی، مائک نہیں مل جائے گا ہمیں، جب تک ہم نہیں. جہاں ہیں آپ، جس جگہ ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، دوستوں میں، محفلوں میں، اپنے ہوٹلز میں، اپنی دکانوں پر، اپنی فیکٹری میں، کہیں پر بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ نے حق بات کی تلقین کرنی ہے. کوئی دوست آپ کے سامنے گالی دے رہا ہے، آپ نے اس کو گالی سے روکنا ہے، منع کرنا ہے. یہ نہیں کہ جناب علی دوستوں میں تو چلتا ہے. نہیں، نہیں چلتا. یہ دین میں نہیں چلتا، دین میں نہیں چلتا یہ بات. جھوٹ جناب کاروبار کا حصہ ہے، چلتا ہے، اتنا تو چلتا ہے. چھوٹا سا جھوٹ بول دیا، اتنا تو چلتا ہے. نہیں چلتا میرے بھائی. یہ فرشتے آپ کے الٹے ہاتھ والے پھر یہ اعمال لکھ لیں گے. کل قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ اتنا چلتا ہے اور میرا سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا تھا، یہاں تو پتہ چلا کہ میں نے زندگی بھر الٹے ہاتھ والے فرشتے کو مصروف رکھا اور سیدھے ہاتھ والا فرشتہ بیچارہ بیٹھا ہی رہے انتظار میں کہ اب یہ کوئی نیک عمل کرے تو میں لکھوں. اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ چلتا ہے. شریعت کے جو سخت قوانین ہیں ان پر سختی سے عمل کرنا ہے. شریعت نے جن چیزوں میں نرمی دی ہے ان کے اندر سہولت استعمال کر سکتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنی ہے سب کو.
جہاں کوئی برائی دیکھیں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، دین کی تبلیغ کے جو طریقے ہیں اس پر ہم نے اپنے 2 جمعے لگائے ہیں، اور بڑے احسن طریقے سے، بڑی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا ہے کہ دین کی تبلیغ ہم نے کن کن طریقوں سے، کس کس موقع اور محل کو اعتبار سے، سامنے رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے، سامنے والی کی عمر کا خیال کرتے ہوئے، سامنے والے کے علم کا خیال کرتے ہوئے ہم نے موقع محل سے اس کو دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور پھر آخری چیز، حالانکہ یہ ٹاپک 2 جمعوں میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کوئی بور نہ ہو اور بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے، کیونکہ آگے اور سارے ٹاپک ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے کئی ایک چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر سے بدلنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں جائزہ لیں گے۔ اور آخری بات، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے دوسری مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا، وتواصوا، ورنہ وتواصوا بالحق والصبر ہو سکتا تھا، جیسے اللہ نے سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں آیت نمبر 153 میں یہ بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آیت نمبر 152 ہے غالباً، کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، تو یہاں پر بھی ہو سکتا تھا وتواصوا بالحق والصبر، نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب آپ حق پر ڈٹ جائیں گے، جب آپ حق کو استقامت سے پکڑ لیں گے، جب آپ حق کی لوگوں کو دعوت دیں گے، تو آپ کے اوپر پتھر پھینکے جائیں گے، کبھی وہ پتھر پتھر کی شکل میں ہوں گے، کبھی وہ پتھر زبانی ہوں گے، آپ کو تانے دیے جائیں گے، داڑھی رکھنے پر آپ کو تانے دیے جائیں گے، جناب علی کیا بڈھے بن گئے، ابھی سے مولوی صاحب بن گئے، ابھی تو عمر باقی ہے، داڑھی کی تو عمر تم نے طے کر لی، لیکن اللہ کی قسم موت کی عمر اللہ تبارک و تعالی نے طے کی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کل ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کیسے ہم نے سوچ لیا کہ داڑھی رکھنے کی عمر نہیں، کیسے ہم نے سوچ لیا کہ ابھی پردے کی عمر نہیں ہے، کیسے ہم نے سوچ لیا کہ جناب ابھی تو بچہ ہے، ابھی فجر میں اٹھا کے اس کی کیا نیند خراب کرنی، بچپن سے 7 سال سے 4 سال سے ہم اس کو صبح 7 بجے اسکول کے لیے اٹھا رہے ہیں، اور 6 اور 5 بجے، جبکہ یہ ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے سردی اور گرمی کے اعتبار سے، راتیں چھوٹی اور بڑی ہوتی رہتی ہیں، نماز کے لیے جو 15 منٹ کی نماز ہے اس کے لیے میرے بچے کی نیند خراب ہوگی۔ بچہ تو دور کی بات، ہم نے یہاں تک دیکھا جناب علی ابھی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، نیند خراب ہوگی، تو بھائی آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا جناب علی، آپ بھی نہیں جاتے نماز کے لیے؟ یہ ہم نے کیا ایک پیٹرن بنا لیا، کیا کرائٹیریا بنا لیا دین پر چلنے کا؟ جس نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں پڑھنے کا حکم دیا، آج ہم 25 سال کے شادی شدہ مرد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی۔ کہ کس طریقے سے گزار رہے ہیں زندگی، اور اس پر ہم سب مطمئن ہیں۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے، داڑھی رکھ لی بزرگ صاحب نے اور نماز پڑھ لی، 50 سال کی عمر کے بعد نمازیں شروع کر دی، تہجد بھی شروع کر دی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پر اطمینان حاصل کر لینا اور یہ سوچ لینا کہ اس عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد دین پر عمل ہوگا، یہ سوچ غلط ہے۔ جب آپ کو دین کی سمجھ آ گئی، اسی وقت سے آپ نے دین پر عمل کرنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، یہ صبر کیا چیز ہے؟ یاد رکھیں، صبر کرنا طاقتور لوگوں کا کام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا کمزور لوگوں کا کام ہے، یہ حقیقت بات ہے، یہ سوچ آتی ہے، نہیں بھی آئے گی تو شیطان یہ سوچ دلا دے گا۔ کیوں؟ جیسے غصے کو پینا طاقتور کا کام ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری اٹھائیے حدیث نمبر 6116، خود پڑھیے گا اور خود سمجھیے گا، اور صرف 2 لائنوں کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الشدید، پہلوان وہ نہیں ہے بالسرع، جو انسان کو پچھاڑ دے، انسان کو گرا دے یا انسان پر غصہ نکال لے، انما الشدید الذی، بلکہ پہلوان تو وہ شخص ہے جو یملک نفسہ، اپنے نفس پر قابو پائے، عند الغضب، غصے کے وقت۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں جب کوئی کسی کو معاف کر دے، ابے یار بزدل ہے یہ تو، دوسرے لفظ استعمال کرتے ہیں، پٹھو ہے یہ تو، کوئی اگر بدلہ نہیں لے رہا، ایسے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، سامنے والا اپنے صبر پر اپنے ہی آپ کو کوسے۔ لیکن جب آپ حق بات کریں گے تو لوگوں کی طرف سے آپ کو زبان سے تیر آئیں گے، آپ کی طرف پتھر آئیں گے آپ کی طرف، اسی پر تو صبر کرنا ہے۔ صبر اصل یہی تو چیز ہے۔
کہ مشکلات پر صبر کرنا ہے. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے جو میں نے آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آگے پھر ایک آیت چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صرف ترجمہ کروں گا، تفسیر آپ خود پڑھیے گا، تشریح آپ خود کریے گا. ہم یقیناً انسان کو آزمائیں گے کس چیز سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہرگز آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَنفُسِ، یہی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے ضائع ہونے سے، چوریاں ہو جائیں گی، ڈکیتیاں ہو جائیں گی، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانی نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس آیت پر پورا ایک جمعہ رکھیں گے اور اس آیت کو سمجھیں گے. اور آج اس آیت کے زیر اثر ہمارے کچھ بھائی ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس آیت کو رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ عصر صرف پڑھنے کی توفیق نہ دے، صرف یاد کرنے کی توفیق نہ دے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، اس پر سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرا بھائی، میرا عزیز، میرا محترم، ساری بات کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ اس صورت کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھی ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے یہی بات فرمائی کہ اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ ان 3 آیتوں میں جمع کر دیا، جس میں سب سے اہم اس کی آخری آیت، تیسری ایک آیت. پہلی آیت میں قسم ہے، دوسری آیت میں تنبیہ ان الانسان لفی خسر، اور تیسری آیت میں پوری زندگی کا خلاصہ ہے. اور ان چاروں چیزوں سے ہم نے زندگی بھر لڑنا ہے، پوری زندگی کی آخری سانس تک ہمیں ان چیزوں سے واسطہ پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارا یہاں پر آنا قبول فرما لے، ہمارا خطبہ سننا اور سنانا قبول فرما لے، اور ہمارا جو ہے نا یہاں پر بیٹھ کر جو جو عزم ہم نے کیے ہیں، جو جو وعدے اپنے آپ سے کیے ہیں، ان کو پوری طریقے سے ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. دعاؤں کی درخواست ہے. پچھلے جمعے بھی ایک بچی کے بارے میں دعا ہوئی تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اناتحہ نام ہے غالباً اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس بچی کے ساتھ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو صحت یابی عطا فرما دے. جتنے لوگ مسلمان بھائی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں، ان سب کو قبر کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جنت کے اندھیروں سے ان سب کو بچا لے، قیامت کی جو ہے نا سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.